أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير، الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير. فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم، حبيبنا حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صلوات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زفار الحسين واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. بارگاہ تجھے عصمت حسین کا واسطہ ہماری عبادت قبول فرما. میرا اللہ تمام عزاداروں کی حاضری اس عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا بانیان کا یہ صف عزا بچھانا، چودھری برادران، چودھری ناصر صاحب، ان کے بزرگان، ان کے بچے، ان کے جوان، مالک سب کو صحت و تندرستی و طول عمر عطا فرما. ان کے یہ عظیم مشن، یہ مشن عزا و ولا ان کی نسلوں میں یوں ہی منتقل فرما. میرے ذمہ میں کچھ دعائیں ہیں، کچھ جوان حصول علم میں مشغول ہیں، مالک انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. ایک برادر تشریف لائے بے اولاد ہیں، مالک تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے آقا مولا یوسف سیدہ منتقم خون حسین وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کو مسند قبولیت تک پہنچائیے. سہارا درود کا لیجیے. نعرہ تکبیر. نہیں ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے. علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی طہارت کی پہچان. مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری. زبانوں کو معطر فرمائیے. صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. تمام تعریفیں اس خالق کے واسطے جس نے ہمیں دہلیز حیدر پہ جھکا کے ادراک کی سلطنت پہ حکومت کرنا سکھائی ہے.
الفاظ کی قدر کرنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. دہلیز حیدر پہ جھکا کے ادراک کی سلطنت پہ حکومت کرنا سکھائی ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں پر کہ جنہوں نے اپنی مودت میں بندھے ہوئے بندوں کو انداز بندگی سکھایا ہے. سلامت نے بندھے ہوئے بندوں کو انداز بندگی سکھایا ہے. خدا کا شکر ہے ہمیں دروازہ علی ملا ہے. یہ در نہ ملتا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ بندگی ہوتی کیا ہے. ہم تو اللہ کو تسلیم ہی اس لیے کر رہے ہیں جس کے آگے علی سجدے کرے وہ کیا ہوگا. صراط خدا بس زبان خدا ہمارا عنوان ہے، اور اسی موضوع پہ انشاءاللہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. خدا کا راستہ علی کے بغیر نہیں مل سکتا. یہ جو میں نے جملہ کہا کہ علی نے ہمیں بتایا بندگی کیا ہے، شاید یہ میں چھوٹا جملہ کہہ گیا ہوں، مجھے اس سے بڑا کہنا چاہیے. علی نے یہ بتایا بندگی کیا ہے، علی نے ہی بتایا توحید کیا ہے. بھائی میرے لیے تو مولا امیر کا یہ جملہ ہی مجھے خدا کے در پہ جھکا رہا ہے. علی جیسا امام اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے فرما رہا ہے الہی کفا بی عزت ان تکون لک عبدا وکفا بی فخر ان تکون لی ربا. میرا اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. انداز بندگی علی نے بتایا ہے. کل کی گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. کل میں نے پوری تقریر کا نچوڑ تھا کہ صراط خدا ذات مصطفیٰ ہے، ہمیں اتباع کرنی ہے سرکار کی. ایسا ہی ہے نا، اپنی زندگی کو سنت محمدی کے مطابق چلانا ہے، اور یہی تمام مسلمانوں کا مشترکہ متفقہ عقیدہ ہے. ہمارا محور و مرکز ذات مصطفیٰ ہے. اب نبی کی سیرت کے مطابق زندگی چلانی ہے. زندگی کا کوئی لمحہ بھی دو حالتوں سے خالی نہیں، ایک قول ایک عمل. ہر وقت انسان یا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے باہر کوئی تیسری حالت نہیں. آپ ابھی بیٹھے ہیں، کر رہے ہیں، میں بیٹھا بھی ہوں، بول بھی رہا ہوں، عملاً بھی قولاً بھی مصروف ہوں. ہر انسان ان دو حالتوں سے باہر نہیں کسی بھی وقت. اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو، یعنی اپنا عمل بھی اس کے مطابق کرو، اور اپنا اتباع رسول اور اپنا قول بھی اس کے مطابق کرو. ہم نعوذ باللہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو گناہ بھی یا عملاً ہوگا یا قولاً ہوگا، یا فعل سے گناہ کرے گا، اپنے اعضاء و جوارح سے گناہ کرے گا، یا اس زبان سے اس عضو سے گناہ کرے گا، یا قول سے یا فعل سے. نیکی کرے وہ بھی قول اور فعل سے، گناہ کرے وہ بھی قول اور فعل سے. ہم اتباع کرتے ہیں نبی کی. میرا تمام مسلمانوں سے سوال ہے، میرا نبی کس کی اتباع کرتا ہے؟ تمہید ختم ہو گئی، میں اپنے نتیجے بتا. میرا آقا کس کی اتباع کرتا ہے؟ یہیں پہ رکیے گا. میں قرآن کے ایک اور فرق کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، یہیں پہ رکیے گا، ذہنوں کو یہیں پہ رکھیے گا. سوال ہم کرتے ہیں نبی کی اتباع، نبی کس کی اتباع کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله. حبیب یہ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ جو ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ قرآن ہمیں پسند نہیں، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں یا اسے بدل دیں. اب میرا سوال ہے یہ کہنے والے کون تھے؟ یہودی. یہودیوں کو قرآن سے کیا واسطہ؟ مسلمان تھے، کوئی نفیس مزاج تھے جو کہتے تھے یا اسے بدلو یا اس جیسا کوئی لاؤ.
یہ قرآن اس وقت بھی بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا تھا، یہ اب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مجبوری ہے شاہ جی۔ جس آیت کو اٹھائیں آگے علی، آیت تطہیر پہ نظر پڑی علی، ہاں یہ آیت ولایت پہ نظر پڑی علی، سورہ دہر میں چلے گئے علی، آل عمران میں گئے علی، یاسین میں گئے علی، ہجرت کی رات کا واقعہ ہے وہاں بھی علی، تم نے صرف نصاب سے کتابوں سے علی نکالا تھا، بدر سے علی نکال دیا، احد سے علی نکال دیا، خیبر سے علی نکال دیا، کیا پڑھائے گا بچے کو؟ خیبر پڑھائے گا؟ علی نہیں۔ احد پڑھائے گا؟ علی نہیں۔ عقل کے ناخن لو، اگر تنہائی میں بیٹھ کے تیرے بچے نے پوچھ لیا بابا خیبر کا فاتح کون تھا، بدر کا فاتح کون تھا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بھائی اسلام علی کے بغیر ہے ہی نہیں ہے، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو بندوں کی بنی کتاب علی کے بغیر کیسے؟ ہمیں نہیں قبول۔ لوگوں نے کہا قرآن بدلیے، نبی جانتے تھے مزاج کو، اس دور کے لوگوں کے بھی اس دور کے لوگوں کے بھی، اس لیے جاتے ہوئے قرآن لوارث چھوڑ کے نہیں گئے۔ لوارث چھوڑا جن کے ہاتھوں میں عام کتابیں آئے وہ اسے بدل دیتے ہیں، یہ تو پھر بھی قرآن ہے، اگر وارث نہ ہوا تو یہ کچھ کر دیں گے۔ قرآن کی زبریں بچانے کے لیے، قرآن کی زیریں بچانے کے لیے، قرآن کے رکوع بچانے کے لیے، قرآن کی آیتیں بچانے کے لیے چاہتے وقت فرما کے گئے انی طالب الفقہ الثقلین کتاب اللہ و اجراتی اہل بیتی، صرف قرآن نہیں چھوڑوں گا، قرآن کے وارث ہی چھوڑوں گا، قرآن کے محافظ ہی چھوڑوں گا۔ اگر آج بھی قرآن ہے، توجہ، نبی کے بعد محافظ آتے گئے، چہرے بدلتے گئے، نبی گئے علی آ گئے، علی گئے حسن آ گئے، حسن گئے حسین آ گئے۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی اگر قرآن تمہیں 14 صدیوں پہلے والا محفوظ دکھائی دے رہا ہے، یہ تیرا میرا کمال نہیں، یہ اس محافظ کا کمال ہے جو آج بھی غیبت کے پردے میں موجود ہے۔ ان کے صدقے میں قرآن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بدلیے اس کو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ لے جائیں کوئی اور لائیں یا اس سے بدلے، قرآن ہے بھائی قرآن۔ نبی نے کیا فرمایا، کیا بدل دیا یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن بدلوایا؟ نبی نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس وحی کا پابند ہوں، میں تابع ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ سوال کیا تھا؟ ہم تابع ہیں محمد کے، محمد تابع ہے وحی کے۔ بھائی ہم تابع محمد کے اور محمد تابع وحی کے، یعنی نبی کوئی عمل نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے۔ میں نے کہا تھا زندگی دو چیزوں کا نام، عمل اور قول، عمل اور قول۔ جہاں سے آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی کا عمل وحی کے تابع، کیا نبی کا قول بھی وحی کے تابع؟ ہاں، قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو۔ عمل اور قول دونوں ذہنوں میں رکھیے، نبی کا عمل بھی قرآن کہتا ہے وحی کے مطابق، نبی کا قول بھی وحی کے مطابق۔ ہم عمل اور قول میں اگر رسول کی اتباع کریں تو کبھی کبھی گڑبڑ کر جاتے ہیں، اتباع چھوڑ کے گناہ کر جاتے ہیں، کبھی نبی کی سیرت سے ہٹ جاتے ہیں، گناہ
عمل بھی وحی الہی، نبی کا قول بھی وحی الہی۔ اب پتہ چلا صراط خدا کیا ہے۔ شواہد التنزیل میرے گھر کی کتاب نہیں، بھائیوں کی کتاب ہے، وہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، ایک ہی گھر کے دو بندے ہیں۔ توجہ، بھائیوں کی کتاب شواہد التنزیل راوی ہے ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا، رسالت نے ولایت کو دیکھا، اور دیکھ کے فرمایا یا علی انت الطریق الواضح وانت الصراط المستقیم، تو ہی واضح راستہ ہے، تو ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب پتہ چلا قرآن نے کیا فرمایا تھا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو۔ چلو میں اور کھولتا ہوں، کتاب کافی کتاب کافی کتاب کافی والوں کو بھی کتاب صحیح سناتے ہیں۔ نبی تو ہو گئے صراط مستقیم، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہم اتباع کریں رسول کی، رسول اتباع کریں وحی کی۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے اب ہم کس کی اتباع کریں؟ سوال ہے۔ چلتے ہیں قرآن کی طرف، سورہ یوسف۔ قل، اے حبیبی سے کہیے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بڑی بصیرت کے ساتھ، انا میں بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ جو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کے راستے کی جانب کون مراد ہے؟ میں، اور وہ جو میری مکمل اتباع کرتا ہے، میرے مکمل پیچھے چلتا ہے۔ اب ہر بندہ دعویٰ کر لے گا بھائی ہم بھی رسول کی اتباع کرتے ہیں، یہاں سارے مراد نہیں، من ایک کا صیغہ ہے، من، ہم نہیں کہا، من، وہ ایک، من کون ہے؟ وہ ایک جو ساری زندگی رسول کے پیچھے چلا، جس کی زندگی گزری ہی اتباع محمد میں، جس نے آنکھیں کھولی تو رسول کا چہرہ، اور رسول نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ، اس کا نبی سے ایسا رشتہ کہ ساری زندگی نبی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، ساری زندگی نبی کی اتباع کرتا رہا، بدن چپکنے کی دیر میں بھی اتباع محمد کی مخالفت نہیں کی۔ خدا کی قسم، سوائے فرزند ابو طالب کے کوئی تو دنیا میں دکھاؤ جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہو میں ساری زندگی نبی کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کون ہے علی کے علاوہ؟ علی ہیں جو پیچھے پیچھے چلتے۔ اب اس کا مطلب دو ہو گئے صراط خدا، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ، صراط ایک چہرے دو۔ اچھا چلو، چہرے دو کردار ایک، چہرے دو گفتار ایک، چہرے دو رفتار ایک، چہرے دو قول ایک، چہرے دو عمل ایک، یا علی لحم کا لحمی، چہرے دو گوشت ایک، یا علی دم و قدمی، چہرے دو خون ایک، انا و علی من نور واحد، چہرے دو نور ایک، انا و علی من شجرت واحدہ، چہرے دو شجرہ ایک، چہرے دو خون ایک۔ اب کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نبی جیسا ہے مگر نبی نہیں۔ علی نبی جیسے ہیں مگر نبی نہیں۔ پھر سنیے، علی نبی جیسے ہیں مگر نبی نہیں۔ یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ علی نبی جیسے ہیں مگر نبی نہیں۔ علی کا اٹھنا نبی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا، علی کا چلنا نبی کا چلنا، علی کا کھانا نبی کا کھانا، علی کا سونا نبی۔ اگر علی نبی جیسے نہیں تھے تو ساری رات روزمرہ کے دیکھنے والے کفار یہ کیوں نہ پہچان سکے کہ چادر کے نیچے نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے؟ میں شریف یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں،
میں نے مال امام کھایا، فرزند ہوں مکتب جعفریہ کا، علماء کے قدموں کی خاک کے برابر اپنی حیثیت ہے، لیکن بات پر نظر نہیں سمجھتا۔ اس مذہب حقہ کے ماننے والوں پہ ایک اعتراض یہ بھی ہے، جو بھی سوشل میڈیا پہ تو نہیں آیا، البتہ کتابوں میں موجود ہے لیکن آ چکا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ یہ کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں۔ ٹھیک ہے، شیعہ ختم نبوت کے قائل، دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ شیعہ لوگ باتیں بڑی گما کے کرتے ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آخری نبی ہے حضور، اور ایک طرف کہتے ہیں ہمارا علی نبی جیسا ہے، جب نبی جیسا ہے پھر نبی ہی ہوا، جو ہے یا نہیں ہے؟ پوری ذمہ داری سے آن دی ریکارڈ لائیو میری گفتگو چل رہی ہے، سن لو، ہم شیعیان حیدر قرار ختم نبوت کے قائل ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں مگر علی نبی جیسا ہے۔ میں جان بوجھ کے رکا، میں پھر کہتا ہوں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں مگر میرے مولا علی مولا نبی جیسے ہیں۔ جیسی ختم نبوت کی دلیل ہمارے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں۔ ختم نبوت کی ریلیاں نکالنے والوں، وہ مسلمان ہی نہیں جو ختم نبوت کا منکر ہو۔ اسلام کے مسلمات میں ہے عقیدہ ختم نبوت، دلیل ہمارے پاس کیا کلمہ ہے بھائیوں کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، نبی ہے۔ اس کلمے میں محمد کی نبوت ہے، ختم نبوت نہیں۔ پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارا بھی یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم محمد کو نبی مانتے ہیں مگر آخری نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کلمے کے بعد ایک اور نبی بنا لیا جو کہ سراسر اسلام کے خلاف۔ یہ کلمہ تو ان کا بھی ہے جو ختم نبوت کے قائل نہیں۔ خدا کی قسم جیسی دلیل ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں۔ میرے بچے سے بھی پوچھو، بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بچہ خاموش نہیں ہوگا، فوراً پڑھے گا علی ولی اللہ۔ میرا بچہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بتائے گا نبوت ختم، فدایت شروع۔ تو مجھے جملہ کہنے کو نا، وہ علی جو نبی جیسا ہے، وہ علی جو نبی جیسا ہے۔ جب علی نبی نہیں تو ایرا غیرہ نبی کیسے ہو گیا؟ سکندر ہندوں کا کلندر تاریخ کلندر تعلیم کلندر تبلیغ کلندر تقلید کلندر کرمے کا جھومر آزان کی زینت تشہد کی قیمت دمست کلندر دمست کلندر حق سچ طیبہ نعرہ
سکتے ہو. میرا بہت پرانا جملہ ہے, یہاں پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں علی والو, جب نعرہ حیدری پکارا جائے تو شرما کے جواب نہ دیا کرو, سینہ تان کے کہا کرو, جگر کی طاقت سے بولا کرو. خدا کی قسم یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اتباع کرنے والا ہے وہ علی ہے, اور جو مکمل اتباع کرنے والا, ساری زندگی نبی کے پیچھے چلنے والا, وہی نبی کی جگہ پہ منصب ہدایت پہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا نبی اور علی. چلو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں, سورہ شورا غالباً آیت نمبر 214 215 غالباً یہ, لیکن سورہ کی اسی سورہ کی آیت ہے. دعوت ذو الشیرہ بانزی رشیرتک الاکرمین, کبھی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. پھر وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو مومنین میں تیری مکمل اتباع کرنے والے ہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ, اپنے کندھوں کو اس کے آگے جھکا دے. لفظی ترجمہ کیا یعنی تواضع سے پیش آؤ. اللہ نے کیا فرمایا, جو مومنین میں تیری اتباع کرنے والے ہیں اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ دعوت ذو العشیرہ کا حکم تھا کہ رشتہ داروں کو بلا کے ڈراؤ, اور پھر کہا جو مومنوں میں تیری اتباع کرنے والے ہیں. ابھی اعلان ہوا نہیں. اللہ زندگی دراز کرے میرے استاد بزرگوار مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی مدثر العالی دامت برکاتہ العالیہ, انہوں نے اپنی تفسیر کوثر میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہے, من المؤمنین, مومنین میں سے جو تیری اتباع کرے. یہ دلیل ہے کہ ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں تھا, مومن پہلے مومن تھے. جو ایمان لانے میں اعلان رسالت کے محتاج ہوں وہ اور ہیں, اور جو رسالت کو گود میں پالے وہ اور ہیں. ہائے 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 کیا بات ہے. ان کے ساتھ تواضع سے پیش ہو. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ یعنی اپنے کندھوں کو جھکاؤ. لِمَنِ اتَّبَعَكَ, جو تیری مکمل اتباع کرے. اب تلاش کرو سیرت طیبہ میں کہ حضور کے کندھے کس کس کے آگے جھکتے رہے. کندھے اس کے آگے جھکیں گے جسے کندھے پہ بٹھایا جائے. خدا کی قسم پوری کائنات میں یا یہ عید کے دن دو بیٹوں کے لیے جھکے, یا فتح مکہ کے موقع پر بیٹوں کے بابا علی کے لیے جھکے, علی کے لیے جھکے, جھک گئے کندھے. شاہ حسن شاہ حسین, یہ منظر عید کا اور فتح مکہ کے موقع پر کندھے جھکے, نبی جھکے. اب علی آئے, علی کا پہلا قدم یہاں. منظر بناؤ جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, میرے ساتھ چلو. علی کا ایک قدم یہاں, علی کا دوسرا قدم یہاں, دوسرا قدم یہاں. علی آ گئے نبی کے شانوں پہ, اور شریعت کا فرمانا کیدا ہے اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل بلند ہستی ہے تو ذات
محمد کی مکمل اتباع کرنے والے یا علی یا حسن یا حسین، اور جو مکمل اتباع کرنے والے ان کے بارے میں قرآن نے ایک اور فیصلہ سنا دیا، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو مکمل اتباع کرنے والے ہیں نا ان پہ اللہ کا سلام۔ اب انہیں رضی اللہ نہ کہنا، ان پہ اللہ کا سلام، ان پہ اللہ کا سلام۔ یہ ہستیاں ہیں جو صراط خدا ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو خدا تک پہنچ پاؤ گے۔ انداز بندگی کیا ہے؟ علی سے سیکھو، نبی سے سیکھو، حسنین سے سیکھو۔ چلو میں جملہ آپ کی خدمت میں آپ کی صحابہ کی نظر کروں، قیام کیسے کرنا ہے؟ محمد سے سیکھو، محمد سے بہتر قیام کرنے والا کوئی نہیں۔ رکوع کیسے کرنا ہے؟ علی سے سیکھو، علی سے بہتر رکوع کسی کا نہیں۔ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ حسین سے سیکھو، حسین سے بہتر کسی کا سجدہ نہیں۔ ان ہستیوں کے در پہ آؤ، اور میں ایک جملہ کہوں اپنے نوجوانوں سے، تمہارے دل میں علی ہے، تمہارے دل میں حسین ہے، تم اسی صراط پر گامزن ہو، تمہیں تو خدا سے دور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صراط خدا، بہت شکریہ۔ صراط خدا و زبان خدا میری گفتگو کا عنوان ہے۔ نہج البلاغہ کسی کے گھر میں نہیں، تیرے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم نہج البلاغہ نہ ہوتی مجھے توحید کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اٹھا کے دیکھو تو صحیح نہج البلاغہ، سارے خطبے چھوڑو، پہلا ہی خطبہ پڑھ لو۔ اور غیروں نے یہ اعتراف کیا علی کا کلام پڑھ کے، یہ کون سا انسان ہے جس نے یہ بھی بتایا آسمان کیسے بنا، یہ بھی بتایا فرش کیسے بچھایا گیا، یہ بھی بتایا آدم کیسے بنا۔ پورا خطبہ میرے مولا کا ہے چمگادڑ کیسے بنی۔ کوئی ڈاکٹر مردے کو زندہ کر کے تو بتائے، بڑی بڑی ترقی کر لی سائنس نے، کوئی بیمار کو صحیح کر لیتے ہیں، ذرا عرش بنا کے دکھائے، ذرا فرش بنا کے دکھائے۔ غیر شیعہ بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں، ہم تو سمجھ نہیں رہے یہ کس کا کلام، یہ چیز کا کلام ہے، یا اس نے خود کائنات کو بنایا ہے، یا کائنات بندی رہی یہ دیکھ کر۔ جو ہے یا نہیں؟ اور ہمارا عقیدہ ہے یہ دیکھتے رہے کائنات بنتی رہی۔ اللہ کی مخلوق کے اول محمد والے محمد ہیں، ان کے سامنے خالق نے کائنات کو بنایا۔ نہج البلاغہ پڑھو۔ یار ہمیں تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہی نہیں، در بدر کی ٹھوکریں وہ کھائے جن کے در میں نقص ہو۔ ہم نے توحید کیسے سیکھنی ہے؟ نہج البلاغہ تیرے گھر میں ہے، پڑھ لے۔ خدا سے دعائیں مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ بھی تیرے گھر میں ہے، پڑھ لے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر گناہ کر بیٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی ضرورت ہو تو کیا کرے؟ دعائے توسل ہے، پڑھ لے۔ توبہ کرنے کا طریقہ کیا؟ وہ بھی علی نے دیا، دعائے کمیل گھر میں ہے، پڑھ لے۔ اللہ کی بارگاہ میں مشورے کرنے کا طریقہ کیا؟ سیدہ نے تسبیح عطا کی ہے، پڑھ لے۔ زمانے کو کیسے بتانا ہے تیری پارٹی کون سی ہے؟ چھت پہ غازی کا علم لگا، وہ بھی تیرے گھر میں ہے، تیرے گھر میں ہے، لگا لے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے جگہ کون سی ہو؟ خاک شفا بھی تیرے پاس ہے، پڑھ لے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے، مناجات کرنی ہے، کیا کرے؟ مفاتیح الجنان بھی تیرے گھر میں ہے، پڑھ لے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے پیاروں کا قصیدہ پڑھنے کا دل کرے، حدیث کتاب بھی ہے، پڑھ لے۔ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے ہم نے تو یہی سنا تھا کوئی شے ساتھ نہیں جائے گی، تو پھر ایک تو لے کے جانی ہے، وہ ہے کفن۔ ساتھ لے کے جائیں تو کون سا؟ وہ بھی تیرے گھر میں، کربلا کا کفن۔ تیرے گھر میں یہ نعمتیں ہیں، خدا کی قسم یہ بن مانگے اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ بہت شکریہ، یہ علی سے سیکھو۔ علی بتائیں گے عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ میری اس بندے سے بات ہی نہیں جو عبادت کے قریب جاتا ہی نہیں۔ بھلا وہ بھی کوئی بندہ ہے جسے بندگی میں لطف نہ آئے؟ وہ بھی کوئی عبد ہے جسے عبادت کا مزہ نہ آئے؟
جو خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا، اور یاد رکھنا سجدوں میں لطف نہ آنا، عبادت میں لطف نہ آنا، یہ عذاب الہی ہے. توفیقات خیر کا سلب ہو جانا، یہ عذاب الہی ہے. تھک تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو کرتا نہیں عبادت اسے سائڈ پر رکھے، جو کرتا ہے وہ اپنا معیار بڑھائے. ایک بندہ 5 وقت کی نماز باقاعدہ پڑھتا ہے، میرا جوان، نماز شب کی توفیق نہیں اگر بالفرض اس کی مشکل آ گئی، کیمسٹری کا پیپر آ گیا، بایو کا پیپر آ گیا، ایسی بات ہے. جو 5 بجے اٹھتا تھا آج 3 بجے اٹھ گیا، نماز شب یاد آ گئی. کاروبار کا مسئلہ، نماز شب یاد آ گئی. اچھی بات ہے، نہ کرنے سے بہتر ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں معیار بندگی کو بڑھائیے، کیونکہ تم علی کے شیعہ ہو. جب مشکل پیش آئے تب ہی خدا کیوں یاد آتا ہے؟ بھائی یہ 3 سال پہلے جب کرونا عروج پہ تھا، وہ رات 10 بجے جب اذانیں شروع ہوئی، کیا سین تھا ہر گھر میں آپ جانتے ہیں؟ زلزلہ طاری تھا، بدن پہ کپ کپاہٹ سی تھی. ایسا ہی ہے، جو کبھی مصلی پہ نہیں آیا تھا وہ بھی آ گیا، جسے زیارت عاشورہ کی زیارت کی زیغ نہیں پتا تھا وہ بھی پڑھنا شروع ہو گیا. خدا کی قسم جیسے اس دن زیارت عاشورہ پڑھی تھی نا، تو روز پڑھ کے رکھا، جنت نہ بنا تو پھر کہنا. مشکل میں ہی خدا کیوں یاد آتا ہے؟ مشکل میں یاد آیا، عبادتوں میں اضافہ ہو گیا. کسی متقی ترین انسان سے بھی پوچھو نا، کیا تم دنیا کے لیے عبادت کرتے ہو؟ وہ بھی کہے گا نہیں، دنیا کے لیے نہیں کرتا، میں آخرت کے لیے کرتا ہوں. دنیا جائے جہنم میں، آخرت کے لیے، تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم مل جائے. یہ ایک اینڈ ہے، ایک اختتام ہے معیار ہمارے. لیکن علی تمہیں اس سے بھی بلند کرنا چاہتے ہیں. جو انداز بندگی میرے علی نے بتایا وہ سنو گے؟ علی نے فرمایا جو لالچ میں عبادت کرے نا وہ مزدوری کرتے ہیں. علی سے پوچھو سجدے کرنے کیسے ہیں. یا علی کائنات قربان کرو علی تیرے اس جملے پہ. علی اس کی بارگاہ ہمیں سر جھکا کے ہمیں انداز بندگی بتا رہا ہے، معیار بندگی بتا رہا ہے. الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. گواہ رہنا میرا خدا، میں جنت کے شوق میں تیرے سجدے نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا. علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں جسے علی جھکے. لائق ہے عبادت. ایک جملہ پھر کہہ دوں، چکوال کا عظیم مجمع پنجاب کا مرکز میرے سامنے بیٹھا ہے. پھر آپ کی طرف سے آپ کی نمائندگی میں شاہ نجف کی بارگاہ میں اپیل کرنے لگا ہوں، دیتے ہو اجازت؟ جو اس نمائندگی میں میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ گواہی دے گا. مولا جو انداز آپ نے ہمیں بتایا وہی انداز ہم نے آپ کے در پہ جھکا دیا. آپ نے کہا اللہ کو جنت کے شوق میں جھکو، اللہ کو جہنم کے خوف میں جھکو، اسے لائق عبادت سمجھ کے جھکو. تو یا علی ہم نے بھی جنت کے شوق میں تجھے پیر نہیں مانا، یا علی ہم نے جہنم کے خوف میں تجھے امام نہیں مانا. تو اس قابل ہے کہ تجھے امام مانا جائے. ہمیں تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں. کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا. پھر جملہ کہنا ہائے ہائے ہائے، اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں. میرا پیر بھی لائق امامت ہے، محتاج امامت نہیں.
کہتے ہیں بڑا امیر تھا علی، بطول کے دکھوں نے غریب بنا دیا۔ 2 دن پہلے چاند نکلا تھا، آپ سب نے ویڈیو میں منظر دیکھا، کربلا میں روضہ حسین کا علم بلند ہو رہا تھا، لاکھوں زائر لبیک یا حسین کہہ رہے تھے۔ خدا جانتا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے میرا دل تڑپ گیا، مولا تو زندگی میں بڑا غریب تھا، آج ساری دنیا تیری قبر پہ موجود ہے، مولا ذرا جنت البقیع میں آ جس میں تجھے نازوں سے پالا تھا، آج وہ تجھ سے بھی بڑی غریب ہے۔ حق بنتا ہے بطول کے غم پہ ماتم کیا جائے، جس نے بال بال کے حسین ہمیں دیا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، سلام جھک کے کیا کرو ایسے آستانے کو، حسین بال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ایک سوال کرتا ہوں، کیا زمانے کے لیے چکیاں پیستی رہی تھی؟ میں قربان جاؤں، جتنے زائر بیٹھے ہو تقریباً سارا مجمع مولا کے زائر ہے۔ مجھے ایک بات کی گواہی دینا، جب پہلی مرتبہ ایک زائر مشہد میں جاتا ہے نا، سالار سے پوچھتا ہے بتا میرے 8ویں مولا کا روزہ کہاں ہے؟ وہ اشارہ کر کے کہتا ہے وہ جو سونے کے دروازے ہیں نا، وہ تیرا امیر 8واں بادشاہ ہے۔ جب کوئی کربلا چلا جائے مومنین سے پوچھتا ہے حسین کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ جو بلند گنبد نظر آ رہا ہے اس کے نیچے تیرا پیر سویا ہوا ہے۔ مجھے معاف کر، اگر کوئی جنت البقیع کا زائر بیٹھا ہے مجھے معاف کرنا۔ مجھے زائرین نے خود بتایا، جب ہم پہلی مرتبہ اس قبرستان میں گئے، قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے ہم نے سالار سے پوچھا محمد کی بیٹی کا روزہ کہاں ہے؟ خدا جانتا ہے کیا اشارہ کرتے ہیں، سالار اشارہ کرتا ہے وہ جو 2 پتھر نظر آ رہے ہیں وہ زخمی حسین کی اماں کی قبر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بطول علی کے دکھوں سے غریب ہو گئی، علی بطول کے دکھوں کا مریض ہو گیا۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، کیوں نوبت آئی سیدہ کو کہنے کی یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا؟ خدا کی قسم صرف وصیتیں پڑھو سیدہ کا مقتل سامنے آ جاتا ہے۔ یا علی مجھے غسل و کفن خود دینا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن مارا، مجھے معاف کرنا، مجھے اس وصیت کی سمجھ نہیں آئی۔ بی بی نے یہ کیوں فرمائی یا علی مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ سیدوں یا علی قیامت تک آنے والی میری نسل کو میرا سلام کہنا، بڑا پیار تھا سیدہ کو تم سے، بی بی کا تمہیں سلام ہے۔ عزاداروں خود غسل دیا امام نے، مجھے معاف کرنا، اس فاتح خیبر کے لیے خیبر کا در اکھاڑنا آسان
سلامت رکھے. اللہ نہ کرے تیرے گھر میں تیری موجودگی میں کوئی باہر سے نامحرم آ جائے، تیرے سامنے تیری ماں پہ